مدینہ شریف کے فضائل اور اس کی حاضری، مسجد نبوی شریف کے فضائل اور اس میں نمازوں کا اجر و ثواب، اس حوالے سے بندہ نچیز آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، حضور کے مدینہ شریف کی کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ سبز گنبد کی بہاروں میں وہ زیبائی ہے، سبز گنبد کی بہاروں میں وہ زیبائی ہے، عرش اعظم بھی مدینے کا تمنائی ہے، عرش اعظم بھی مدینے کا تمنائی ہے۔ تیرے مستوں کی نظر، تیرے مستوں عاشقوں، تیرے مستوں کی نظر سوئے ارم کیوں اٹھے، تیری گلیوں میں عجب شان کی رعنائی ہے۔ تو حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر، مقدس اور معطر شہر، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ تو یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ہر وقت چھم چھم رحمتیں برستی رہتی ہیں، بارش جاری رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی 10 سال، کتنے 10 سال حضور نے اسی شہر مقدس میں گزاری۔ 10 سال اپنی زندگی مبارک کے حضور نے اسی شہر مقدس میں حضور نے گزارے، اور پھر اتنا پیار تھا اس شہر سے، آمنہ کے لال حبیب بے مصر بے مثال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر مقدس سے اتنا پیار تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے کے جاتے اور جب حضور کی واپسی ہوتی، جیسے ہی حضور کی سواری مبارک مدینہ شریف کے قریب آتی اور مدینہ شریف کے در و دیوار نظر آتے، سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار، مدینہ شریف کے در و دیوار نظر آتے تو حضور کے چہرہ پاک پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے، اور حضور اپنی سواری مبارک کو تیز فرماتے، اور پھر یہ دعا فرماتے، کیا حضور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے اس مدینہ شہر کو اس طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو محبوب بنایا، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ اسے محبوب بنا دے۔ تو یہ دعا حضور پڑھا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ حضور کو مدینہ شریف سے بڑا پیار تھا، اور یہ دعا کی برکت ہے کہ ہر مومن کو مدینہ شریف اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور ہر مومن کی آنکھوں کا مدینہ شریف نور ہے، اور بے چین دلوں کا مدینہ شریف چین ہے۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ یہی دعا کی برکت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ چلتے ہیں اور مدینہ شریف جا کے حضور کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اتنی اس کی یعنی برکت ہے کہ جو شخص حضور کے روضے پاک پر حاضری دیتا ہے، حضور نے خود ترغیب دی، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، کہ وہ شخص کہ جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی، واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو گئی۔ حضور نے خود ترغیب دی، گویا کہ حضور کا یہ حکم ہے کہ حج بیت اللہ کرنے والوں ذرا غور کرو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس حج ہو گیا ہے اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ، اور کچھ وہ طبقے کے لوگ، اس طبقے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حج ہو گیا ہے بس اب مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنی ہے، حضور کے روضے کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا۔ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری، مسجد نبوی شریف کی بات نہیں کی، حضور نے اپنے روضہ پاک کی بات کی، فرمایا من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، فرمایا وہ شخص کہ جو میرے روضہ پاک کی زیارت کرے وہ خوشیاں منائے، کسی کی شفاعت دنیا میں سفارش کوئی ایم این اے ایم پی کر دے، کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کر دے، فرمایا کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور جس کی شفاعت محمد عربی کرے واجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ اس بندے کے لیے، اس میرے امتی کے لیے میری شفاعت، میری سفارش
واجب ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا جو خطیب ہے وہ بھی کہتا ہے بس حج ہو گیا ہے، اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ اور کچھ لوگ روک رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف کیوں جا رہے، بس تمہارا حج ہو گیا ہے، اب مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر قربان جاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور نے فرمایا من حج البیت، اللہ اکبر، اگر خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے تو کعبے کا کعبہ مدینہ شریف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور تو کعبے کا ہی کعبہ ہے، یہ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت فرمایا تھا، باقاعدہ حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن خانہ کعبہ رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوگا۔ خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا ساری دنیا نے میری طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جھکے، سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے میری طرف منہ کر کے، آج قیامت کا دن ہے، میں کس طرف سجدہ کروں، کس طرف جھکوں؟ اللہ فرمائے گا تو میرے یار کے در کی طرف جھک جا۔ تو اس لحاظ سے حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا من حج البیتا، کہ وہ شخص کہ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، ولم یزرنی، اور اس نے میری زیارت نہ کی۔ حج کیا، پیسے لگائے، 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ لگایا، یا اپنے ملک کے حساب سے جتنا مرضی لگایا، حج بیت اللہ شریف کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، مینا مزدلفہ میں قیام بھی کیے، جب رات کو کنکریاں بھی ماری، سب کچھ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا بیت اللہ شریف کا حج تو کر لیا، ولم یزرنی، مگر میری زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بے وفائی۔ اب جو حضور کے ساتھ بے وفائی کرے، حضور کے ساتھ جفا کرے، مجھے بتائیں کیا وہ کامل ایمان والا ہے؟ اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کہیں بے ایمان ہو کے نہ مرے۔ وجہ یہ ہے حضور نے خود فرمایا فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کیا، بے وفائی کی۔ جفا کا مطلب ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اور ایذا اور تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا یہ نص قطعی سے حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، لعنہم اللہ، اللہ رسول کی ان پر لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بیت اللہ شریف کا حج کرے اور حضور کے روضہ پاک کی زیارت نہ کرے، فقد جفانی، حضور اس سے ناراض ہیں، اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا حج کر لیا ہے، اب حج کی قبولیت کی مہر فرمایا کہ وہ مدینہ شریف جا کر ہی لگے۔ جب بندے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ شریف حضور کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، پھر اس حج پر مہر لگتی ہے قبولیت کی، اور وہ حج اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور نے ایک فرمان جاری فرمایا، حضور نے فرمایا کہ من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے میری زیارت کی میرے ظہری وصال کے بعد، میرے ظہری وصال کے بعد، فکأنما زارنی فی حیاتی، پس گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ یعنی جس طرح زندگی میں صحابہ حضور کا دیدار کرتے تھے اور حضور جو محبتیں فرماتے تھے، جو حضور نظر کرم فرماتے تھے، آج بھی حضور کی وہی نظر کرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے ظہری وصال کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی ظہری زندگی میں جو مومن مسلمان حضور کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، خوش نصیب، فرمایا وہ تو صحابی کہلائے، اور آج جو بندہ جاتا ہے حضور کے دربار میں حاضری کے لیے وہ تو صحابی نہیں کہلاتا۔ صحابی کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، ساری امت مل جائے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنا شرف ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے ظہری وصال کے بعد جو میری زیارت کرے، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب اس کا کیا مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس طرح وہ صحابہ ہیں تو آج بھی زیارت کرنے والا صحابی کہلائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے زائرین میں فرق ہے، حضور کے فیضان میں کوئی فرق۔ حضور اسی طریقے سے آج بھی نظر رحمت فرما رہے ہیں جس طرح حضور اپنے صحابہ پر نظر کرم فرماتے تھے، مگر زائرین میں فرق ہے۔ وہ ایسے زائرین تھے حضور کے دربار میں کہ ٹک ٹکی باندھ کر توجہ کامل کے ساتھ حضور کا چہرہ تکتے تھے، اور آج ہم جاتے تو ہیں مگر ہم اس طرح کی توجہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر فرق ہے، حضور کی نظر کرم میں کوئی فرق۔ حضور کا فیض اسی طریقے سے جاری ہے جس طرح صحابہ کے دور میں حضور پیار فرماتے تھے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ، آج بھی اسی طریقے سے حضور اپنی امت کے ساتھ پیار فرماتے ہیں، مگر ہم میں فرق ہے۔ وہ دیکھتے تھے توجہ کامل کے ساتھ، ہم اس طرح کی توجہ کامل نہیں کر سکتے، لہذا اس لحاظ سے زائرین میں فرق ہے۔ وہ صحابی کہلائے، ہم صحابی نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے جائیں، روزہ پاک کی زیارت کی نیت سے جانا یہ ناجائز ہے، تو انہیں کیا قرآن کا یہ فرمان نظر نہیں آتا؟ قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے ایمان والو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر گھبراؤ مت، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں بندہ آ گیا، فرمایا کہ پھر کیا کرو، جاؤکا میرے مصطفیٰ کے دربار میں آ جاؤ، جاؤکا فاستغفر اللہ، فرمایا کہ پھر توبہ اور اخلاص کرتے ہوئے میرے محبوب کے دروازے پر آؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو، پھر کیا، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ، میرے رسول اللہ فرماتا ہے وہ بھی ان گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں، تو پھر کیا ہوگا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا کہ پھر اللہ کو تم توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے دربار پہ آنے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، نافرمانی کر بیٹھو، پھر گھبراؤ نہیں، تم وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار پاک، روضہ پاک، مدینہ شریف۔ فرمایا کہ جو حضور کے دربار میں آ گیا اور حضور کو وسیلہ قرار دیا، حضور سے سفارش کی دعا مانگی، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ بخشوانے کے لیے آپ کے دربار پر آ گیا ہوں، تو حضور ضرور نظر کرم فرماتے ہیں، اور حضور کے صدقے سے اللہ گناہ گار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ فیض جس طرح حضور کے زمانے میں جاری تھا، ظاہری زمانے میں آج بھی یعنی اسی طریقے سے جاری ہے، اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ ایک دیہاتی آ گیا، اعرابی دیہاتی حضور کے دربار میں آیا تو تھا حضور کی زیارت کرنے کے ظاہری طور پر، مگر ہوا کیا، آگے آیا تو حضور کا وصال با کمال ہو چکا تھا۔ حضور روضہ پاک میں جو ہے آپ تشریف فرما تھے، دنیا سے ظاہری طور پر حضور پردہ فرما چکے تھے۔ وہ دیہاتی آیا اور اس کا انداز کیا تھا، جب حضور کے روضے پاک پر آتا ہے اور آ کر مٹی پاک اٹھاتا، سبحان اللہ کہتے یار، روضہ پاک کی خاک مبارک اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس نازل کردہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اور میں گناہ گار آپ کے دربار میں گناہ بخشوانے آیا ہوں، یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے، میرے گناہ معاف کروا دیجئے۔ بس اس نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی، روایات موجود ہیں کتب تفاسیر میں موجود ہے، تفسیر خازن اٹھائیں، مدری اٹھائیں، جون سی تفسیر ہے، آپ کا مولوی نہیں کہہ رہا، یا مسجد شاہ جماعت کا کوئی نمازی نہیں کہہ رہا، بلکہ روایات سے ثابت ہے، تفاسیر میں موجود ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ کے دربار پر آیا ہوں گناہ بخشوانے کے لیے، یا رسول اللہ میرے گناہ بخشوا دیجئے۔ بس اس کا یہ عرض کرنا تھا، روضہ پاک سے آواز آئی اے گناہ بخشوانے والے جا جا، تیری بخشش کر دی گئی ہے۔
تیری بخشش کر دی گئی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ حضور آج بھی زندہ ہے، روضہ پاک میں حضور جلوہ فرما ہے، اور حضور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، جس جگہ چاہیں جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے حضور تشریف لے آ سکتے ہیں۔ اللہ کبیرہ۔ آپ دیکھیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، روضہ پاک کے ساتھ ایک مسجد ہے، جس مسجد شریف کا کیا نام ہے؟ مسجد نبوی۔ کیا نام ہے؟ اللہ بہاریں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج بھی مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ جو ترکیوں نے بنایا تھا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں تو لذت اور ہے، ایسے نا جناب؟ جو حاجی صاحبان جو بعد میں حصہ بنا، سکون ضرور ہے، حضور کے روضہ پاک جس حصے میں بیٹھ جائیں، مگر وہ چاشنی مٹھاس جو ترکوں نے مسجد بنائی تھی، پرانی مسجد، وہاں اور حصوں سے سخاوت بھی زیادہ ہے، زمزم سے بھی زیادہ وہاں ملتا ہے، کھجور بھی وہاں توجہ کا مرکز لوگوں کا وہ حصہ مسجد کا وہ زیادہ ہے۔ اور پھر وہ ممبر شریف، حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ممبر اور میرے روضہ پاک کے درمیان کا جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ کبیرہ۔ تو اللہ ہر ایک کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ مسجد نبی شریف وہ مسجد ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیادیں کس نے رکھی؟ حضور نے خود رکھی اپنے ہاتھوں مبارک سے۔ مسجد نبی شریف کی بنیادیں حضور نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے رکھی، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور نے خود امامت فرمائی، خطابت فرمائی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے صحن میں بیٹھ کر حضور لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کے مسائل حل فرماتے تھے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں لشکر اسلام تیار ہوتے اور حضور لشکر اسلام مجاہدین کو وہاں سے روانہ کرتے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں حضور نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذانیں پڑھی، اور یہ وہ مسجد ہے حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس میری مسجد میں ایک نماز پڑھے گا، اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی برکتیں ہیں، مدینہ چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا، ٹھیک ہے؟ مدینہ شریف کے بغیر ہماری حاضری قبول ہی نہیں۔ اللہ نے کیا خوب فرمایا، آج فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو یہ حج بھی حضور کے صدقے سے، عمرہ بھی حضور کے صدقے سے۔ تو حاضری جو ہے جب تک مدینہ شریف میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی زینہ چھوڑ کر، خدا کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بادب مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔